اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فرماتے ہیں کنوز دل میں لطائف کے بعد رابطہ کا ذکر آتا ہے، لیکن جب آپ ذکر کراتے ہیں تو اس میں رابطہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، لطائف کے بعد مراقبہ احادیت کرایا جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہر طالب کو ابتداً رابطہ کرایا جاتا ہے، اور رابطے کے بغیر احادیت وغیرہ یا مراقبات ہوتے نہیں ہیں، پہلے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ رابطہ کیا ہے اس کی وضاحت ہمارے کل یا پرسوں اگلے اس جمعے یا اگلے جمعے آ جائے گی۔ اگلی آیات جو ہمارے جمعے کے بیان میں آ رہی ہیں ان میں رابطہ کا ذکر ہے انشاءاللہ۔ تو جب میں ذکر کراتا ہوں تو میرے ساتھ کوئی نئے بندے نہیں ہوتے جنہیں رابطہ کرانا ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں جن کا رابطہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جنہیں رابطہ کرنا ہوتا ہے ان کے لیے دن بھر کلاسیں چلتی ہیں، کوئی پہلے لطیفے پر ہے، کوئی دوسرے پر ہے، کوئی ساتویں پر ہے، پھر ان کے بعد رابطہ کرایا جاتا ہے، تو وہ باقاعدہ کلاسیں چلتی ہیں۔ اب اگر آپ مڈل کو یا ہائی کلاس کو یا کالج کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں تو آپ انہیں ابجد نہیں پڑھائیں گے، اے بی سی ڈی نہیں، حالانکہ اے بی سی پڑھے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں، آگے الف بے جیم پڑھے بغیر تو آگے کوئی جا نہیں سکتا۔ لیکن جن کے اسباق آگے چل رہے ہوتے ہیں انہیں الف بے جیم نہیں پڑھایا جاتا، وہ پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ جن کے مراقبات ہوتے ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہوا ہوتا ہے، اور رابطے کی بنیاد پر ان کے مراقبات ہوتے ہیں۔ جو نئے ساتھی آتے ہیں جنہیں رابطے کی ضرورت ہوتی ہے انہیں کرایا جاتا ہے، وہ دن بھر آپ کے پاس کلاسیں چلتی ہیں، ہر ایک کی الگ الگ۔ یہ فرماتے ہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی نصیب ہے، ذکر بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی روزانہ کرتا ہوں، لیکن ہر عبادت کے لیے ہر روز خود کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ کیا کمزوری ہے کہ معمول نہیں بن رہا؟ حالانکہ جب عبادت کرتا ہوں لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اگر معمول بن جائے تو پھر اجر کس بات کا؟ کوئی چیز عادت بن جائے وہ عبادت نہیں رہتی۔ عادت اور عبادت میں یہی فرق ہے کہ کوئی کام کریں وہ عادت بن جاتا ہے، پھر وہ آدمی اختیاری غیر اختیاری طور پر کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی عبادت کبھی عادت نہیں بنتی، ہر روز اور ہر نماز کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، خود کو اٹھانا پڑتا ہے، خود کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، نفس ہیلے کرتا ہے، یہ کام کر کے کر لیں گے، وہ بات سن کے کر لیں گے، یہ ہو جائے گا تو کر لیں گے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، بڑے اچھے ڈاکٹر تھے سیالکوٹ کے، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ بہت اچھے معروف ڈاکٹر تھے اور ان کے پاس بے شمار مخلوق آتی تھی۔ تو کلینک میں پچھلے پیر ان کا کلینک ہوتا تھا، تو مصروف ہوتے تھے، لوگ کھڑے ہوتے تھے، کسی کی وہ دوائی لکھ رہے ہیں تو جیسے مؤذن اللہ اکبر کہتا وہ قلم رکھتے۔ اب آدھی وہ پرچی لکھی گئی ہے، اس پہ آدھا لکھنا ہے، 2-4 لفظ لکھنے، وہ قلم رکھ۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو پوری کہ وہ کہتے وہ اللہ کا بندہ بلا رہا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔
آپ کا کام کروں اور ادھر تاخیر کروں یہ ممکن نہیں ہے. پہلے ادھر جاؤں گا، وہ کام پہلے ہوگا پھر آپ کا ہوگا. تو عبادت کبھی بھی عادت نہیں بنتی، اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، خود کو آمادہ کر. یہی جو محنت اپنے ساتھ ہے کہ خود کو آمادہ اور تیار کسی کا تو اجر ہے. عادت بن جائے تو اجر کس بات کا؟ اب یہ اچھی بات ہے. اللہ اللہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. قرآن کریم کا دو ٹوک فیصلہ ہے، جو لوگ ایمان لیں اور اللہ پر توکل کریں ان پر شیطان کا بس نہیں چلے گا. الحمدللہ ایمان تو نصیب ہوا، توکل اللہ کیسے اس معیار پہ لایا جائے. ایمان کا خاصہ ہی توکل ہے. اگر توکل نصیب نہ ہو تو ایمان مشکوک ہو جاتا ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا جیسا وہ ہے، جیسی اس کی ذات ہے، جیسی اس کی صفات ہیں ویسا ماننا. ورنہ تو اپنے طور پر تو اللہ کو ہر کوئی مانتا ہے. آپ کو کفار کی باتیں جو ملتی ہیں، ابھی پچھلے دنوں ہمارے اس جمعے کے درس میں گزرا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف کافر سرداروں نے سازش کی کہ انہیں رات کو جا کر قتل کر دیں اور پھر کہیں کہ ہم تو شہر میں تھے ہی نہیں، ہم تو کہیں باہر گئے ہوئے تھے. تو اس میں انہوں نے معاہدے میں کیا کہا؟ تقاسموا باللہ، اس پر اللہ کی قسمیں کھاؤ. یعنی اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور اس معاہدے پر کہہ رہے ہیں تقاسموا باللہ، اللہ کی قسمیں کھاؤ. مطلب اللہ کو اپنے طور پر وہ بھی مانتے ہیں. جھگڑا یہ ہے کہ جس طرح اللہ کا نبی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی صفات ہیں اس طرح مانو، اس طرح نہیں مانتے، اپنے طور پر مانتے. تو اپنے طور پر اللہ کو ماننا اور بات ہے، اور جیسا اس کی ذات اور اس کی صفات ہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے منواتے ہیں ویسا ماننا ایک اور بات. ہمارے فقہا نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ آپ بچے کو جب اللہ کا تصور دیتے ہیں تو اسے یہ سمجھائیں کہ میں اس اللہ کو اللہ مانتا ہوں اور ویسا ہی مانتا ہوں جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ کے بیٹے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا. اللہ کو ماننے کی شرح یہ ہے کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں میں ویسا مانتا. اپنے طور پر چلو ان کفار نے تو اللہ کہہ دیا. اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ جتنی عورتوں نے مکر کیا اور جتنی عورتوں نے انہیں تکلیف دی اور ایذا دی اور ان کے جیل جانے کا سبب بنی، ان سب کی باتیں سورہ یوسف میں پڑھو تو اللہ کی بات بھی کرتی ہیں، فرشتوں کی بات بھی کرتی ہیں ساری، لیکن وہ سب کچھ اپنے طور پر مانتی ہیں. اللہ کے نبی کو پریشان کر رہی ہیں اور باتیں اللہ کی بھی کر رہی ہیں. تو ہر فرد مانتا تو ہے ایک ایسی غیبی طاقت کو جو اس کی مدد کرے، جو اس کی نگہبانی کرے، جو اس کی ضرورتیں پوری کرے، جو وقت پہ کام آئے. ایسی طاقت ہر بندہ مانتا ہے، لیکن وہ طاقت کون ہے اور کیسی ہے یہ تعیین اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اللہ کی شان ایسی ہے، اس کی صفات ایسی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منوانے سے مانا تو پھر اسے علی کل شیء قدیر ماننا پڑے گا. میرا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مجھے رزق دینے والا بھی وہی ہے، میری صحت بیماری کا مالک بھی وہی ہے،
میرے نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، جو دکھ آتا ہے اسے بھی وہی دور کر سکتا ہے، جو سکھ آتا ہے وہ بھی اسی کی رحمت ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں مانی جائیں تو از خود ان کا نتیجہ توکل ہے، اس پہ خود بھروسہ خود بخود ہو جاتا ہے، کام ہی سارے اس سے متعلق ہیں۔ اور توکل یہ ہے، یہ نہیں کہ دنیا میں کسی سے کوئی رابطہ ہی نہ رکھا جائے، یہ توکل نہیں ہے۔ یا بندہ کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ رہے، جی میں توکل پہ بیٹھوں اللہ خود کھلائے گا، یہ بے وقوف لوگوں نے قصے گھڑ گھڑ کر کتابوں میں لکھ دیے ہیں۔ جی فلاں بزرگ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا تو رازق ہے، تو کھلائے گا تو کھاؤں گا، نہیں تو نہیں کھاتا، تو بیٹھے رہے۔ تو اتنے دنوں بعد کوئی بندہ آیا تو اس نے انہیں زبردستی شیرہ کہی۔ اس طرح کے قصے لکھے ہوئے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ توکل یہ ہے کہ کسی لالچ میں آ کر کسی امید پر اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ ہمیں امید لگ جاتی ہے یار اس سے میں پیسے لے لوں گا، سو کو پیسے لینے حرام ہے تو ہم رشوت لے لیتے ہیں، کسی بندے کے کہنے پر برائی کر لیتے ہیں کہ یہ میرے کام آئے گا، اس کی میں مدد کروں، جھوٹ بول لیتے ہیں، جھوٹی گواہی دے آتے ہیں، یا اور کو گناہ کر لیتے ہیں۔ تو توکل یہ ہے کہ کسی دوسرے پر امید رکھ کر اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے اور اللہ کی اطاعت کے سارے کام کیے جائیں۔ توکل یہ ہے کہ اللہ کے بھروسے پر مزدوری کی جائے، رزق کا بھروسہ اللہ پر ہو کہ میرا کام مزدوری کرنا ہے، رزق اس نے دینا۔ ہر کام کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں، بہترین سبب اختیار کیا جائے، بہترین محنت کی جائے، لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑا جائے۔ نفع ہو نقصان ہو وہ مالک ہے، وہ دے سکتا ہے۔ تو توکل کا مطلب ہوتا ہے بھرپور زندگی گزارنا، ہر شعبے میں جو ذمہ داری اللہ دے، جو فن آتا ہو، بھرپور طریقے سے دنیا میں رہنا، لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ غلطی ہو جائے، انسان ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، بشریت ہے، بشری کمزوریاں ہیں، غلطی ہو جائے رجوع اللہ کرے، توبہ کرے، غلطی کی معافی مانگے، آئندہ کے لیے نہ کرے، تو یہ توکل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ بندہ کچھ بھی نہ کرے توکل ہو، کچھ نہ کرنا بھی نافرمانی ہے۔ جب اس نے اسباب ترتیب دیے، اختیار کرنے کا حکم دیا، تو نہ کرنا بھی نافرمانی ہے۔ اور جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اور طے کر لیتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا، تو پھر شیطان کے پاس کوئی موقع نہیں رہتا مداخلت کا، پھر وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، کوئی وزیر یا کوئی سرکاری حاکم یا کوئی ڈپٹی کمشنر یا ایس پی بھی کسی سے کہہ دے کہ یہ کر لو کچھ نہیں بگڑے گا، تو بے تکلف وہ کام کر لیتا، خواہ بعد میں نتیجہ الٹا بھی نکلے، لیکن اس بھروسے پہ کر لیتا۔ تو جسے اللہ پہ بھروسہ ہو اور وہ کام اللہ کے حکم کے مطابق کرے، پھر اس کا شیطان کیا بگاڑے گا؟ تو یہ ایک عظیم کیفیت ہے، اللہ پاک عطا فرمائے تو نصیب ہو سکتی ہے، بندہ کوشش کر سکتا ہے، اور اللہ کریم ہے، جو بھی خلوص دل سے چاہتا ہے اللہ کریم اسے عطا کر دیتا ہے۔ ہر ایک کی اپنا معیار ہے، ایمان کا بھی، توکل کا بھی، ہر فرد کا اپنا معیار ہے، اور اس میں بہتری بھی ہو سکتی ہے، اس میں کمی بھی آ سکتی ہے۔ جیسے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ تو ایمان پر ہی توکل کی بنیاد ہے، ایمان بڑھتا گھٹتا ہے تو توکل میں بھی کمی بیشی آتی ہے۔ اور یہ زندگی بھر کا مجاہدہ ہے، جو محنت کرتے ہیں اللہ کریم انہیں محروم نہیں فرماتے۔ شیطان بندے کو اسی سے سبق لینا چاہیے کہ شیطان زندگی بھر کسی بھی بندے کے ساتھ برائی سے تھک کر نہیں بیٹھتا۔
کوئی بڑے سے بڑا نیک اور پارسا بھی ہو، یہ لگا ہی رہتا ہے، جتیاں پڑتی ہیں، اس کی بات کوئی نہیں سنتا، کبھی گھبرا کر چھوڑ کر نہیں بیٹھتا، ساتھ دم واپسی لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی بات تو مانی جائے۔ تو اگر شیطان برائی پر اتنی استقامت دکھاتا ہے تو بندہ نیکی پر کیوں نہ دکھائے؟ خود بندے کو حیا ہونی چاہیے کہ اگر وہ برائی پر اتنا جمع ہوا ہے تو میں نیکی پر کیوں نہ جموں؟ تو اللہ کریم مدد فرماتے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور جم جاتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ گزارش ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت مزکی اعظم کے موضوع پر بیان فرمائے۔ مولانا یہ بیان کا نہیں، یہ تو کتاب کا نام ہے۔ ہاں، یہ 15-20 منٹ کا بیان اس پر کیا ہوگا، یہ تو کتاب کا نام ہے، اور اللہ توفیق دے، آپ دعا فرمائیں تو اچھی بات ہے۔ آپ نے ایک نام دے دیا، میں کوشش کروں گا کہ اس پر ایک کتاب لکھی جائے، چونکہ یہ سیرت طیبہ کی بہت خوبصورت پہلو سے ایک کتاب بن جائے گی، لیکن اللہ کریم نے فرصت دی اور توفیق دی، تو یہ کتاب کا موضوع ہے۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک ہم نیکی کہتے ہیں یا بھلائی کہتے ہیں یا اچھا کام کہتے ہیں، قرآن نے اسے خدا کہا ہے۔ آپ نیکی کہہ لیں، بھلائی کہہ لیں، بہت اچھا کام کہہ لیں، بہت خوبصورت کام، ان ساری چیزوں کو ملا کر قرآن کریم نے جو اصطلاح استعمال فرمائی ہے وہ ہے خدا۔ اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ ہدی للعالمین، اپنے نزول سے لے کر قیامت تک تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، صحیح کام کرنے کا انداز ہے۔ مربی کسے کہتے ہیں؟ تربیت کرنے والے کو۔ تربیت بھلائی کی ہوتی ہے، برائی بھی لوگ سکھاتے ہیں۔ ہمارے کتنے ادارے ہیں جو پوری قوم کو برائی سکھاتے ہیں، فواہشات سکھاتے ہیں، خرافات سکھاتے ہیں، لیکن انہیں کوئی مربی نہیں کہتا، چونکہ وہ تربیت نہیں کر رہے بلکہ بندے کو بگاڑ رہے۔ مربی اسے کہتے ہیں جو بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف تربیت کرتا ہے، اور اچھائی کی ساری بنیاد قرآن حکیم میں موجود ہے۔ نزول سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، فرد سے لے کر قوموں کے لیے، اور ذات سے لے کر تمام بین الاقوامی ممالک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہر بھلائی کا تصور، اہتمام، اس کے کرنے کا طریقہ سارا اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اور اللہ کی کتاب کس حوالے سے نصیب ہوئی، کس حوالے سے عطا ہوئی، وہ حوالہ ہے ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے صرف کتاب لا کر نہیں دی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لا کر عطا کر کے فارغ ہو جاتے تو عہد نبوی میں ہی کئی طبقے، کئی فرقے، کئی سوچیں بن جاتی، کتاب کے مفاہیم لوگ اپنی مرضی سے متعین کرتے، اور عربی دنیا کی واحد وسیع ترین زبان ہے جس میں ایک ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں، بلکہ دنیا کی واحد زبان ہے جس میں ایک دوسرے کے مقابل جو الفاظ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں ایک لفظ میں۔ عام سا لفظ ہے مثلا مولا، مولا مالک کو بھی کہتے ہیں، اور مولا آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ اب کہاں غلام کہاں مالک کہاں، لیکن دونوں کے لیے لفظ مولا آتا ہے۔
جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں متعین ہوتا ہے کہ جی اس سے غلام مراد ہے یا مالک مراد۔ تو اس طرح کی جو فصیح زبان تھی، ہر بندہ اپنی پسند سے اس کے معنی نکال لیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کتاب نہیں دی بلکہ اس کے معنی، مطالب اور اس کی شرح متعین فرما دی، اور ساری حدیث شریف قرآن کریم کی شرح ہے۔ پھر زبانی متعین نہیں فرمائی، اس پر عمل فرما کر دکھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے گزارش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے کچھ ارشاد فرمائیے، تو انہوں نے جواباً فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ قرآن پڑھتے جائیں، آپ کو آپ کی سیرت کا پتہ چلتا جائے گا۔ یعنی آپ کا سارا عمل قرآن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ کے فریضہ نبوت میں تھا قرآن کا پہنچانا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کا پہنچانا فریضہ نبوت، لتبین للناس ما نزل الیہم، یہاں ناس کا لفظ استعمال ہوا، ناس اولاد آدم کو کہتے، لتبین للناس، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ بیان فرما دیں کہ ان پر کیا نازل، ما نزل علیہم، کیا قرآن کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، کیسے اس پر عمل کیا، یہ آپ کا منصب جلیلہ ہے۔ تو کوئی نیکی، کوئی بھلائی جو معاشرے میں پائی جا سکتی ہے وہ تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے آپ کا ارشاد کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بھلائی کہیں سے بھی ملے، نیکی کہیں سے بھی ملے، لے لو، اس لیے کہ وہ مومن کی متاع گم گشتہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ واسطے وسیلے کا پتہ نہیں ہے تو کہیں نیکی کا وجود ہے تو وہ ضرور اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو پھر جس ہستی نے روز اول سے لے کر بعثت عالی سے لے کر قیامت تک کے ہر ابن آدم کی تربیت کرنی ہو اور پھر اس کا حق ادا کر دیا ہو، اور پھر اللہ نے آپ کے ارشادات میں وہ قوت رکھی ہو کہ وہ کبھی مٹ نہ سکتے ہوں، اور روئے زمین پر کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جب آپ کے ارشاد فرمائے ہوئے دین کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو، تو اس سے بڑا تربیت کا نظام کیا ہوا۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہی مربی اعظم بنتی ہے۔ سارے انبیاء مربی ہوتے ہیں اللہ کا، اللہ کی رحمت اور درود و سلام ہو سب پر، لیکن ہر نبی کا اپنا عرصہ متعین تھا، افراد متعین تھے، علاقہ متعین تھا۔ ایک ایک وقت میں متعدد نبی تھے روئے زمین پر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن انہی کے زمانے میں لوط علیہ السلام بھی تھے۔ لوط علیہ السلام کا اپنا دائرہ کار تھا، ابراہیم علیہ السلام کا اپنا علاقہ تھا۔ درمیان میں ایک دریا تھا، اس پار لوط علیہ السلام کی نبوت تھی، اس پار ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اس طرح سے اور بھی بے شمار نبی، پھر مختلف ممالک میں اللہ کریم فرماتے ہیں ہر قوم میں ہم نے نبی بھیجے، تو مختلف ممالک میں بھی ہوں گے، مختلف اقوام کے پاس بھی ہوں گے۔ ہمارے بعض محققین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کی قبر ہندوستان میں ہے، کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن معروف ہے ہندوستان میں ایک جگہ کہیں 4 انبیاء کی قبریں ہیں یا 5 کی ہیں۔ تو بڑے بڑے محققین بھی وہاں زیارت کے لیے گئے، مولانا تھانوی بھی تشریف لے کے ان کی زیارت کے لیے۔ ہاں بہت محقق آدمی تھے، وسیع المطالعہ تھے۔ کوئی قوم، کوئی جگہ اللہ نے خالی نہیں چھوڑی،
وہاں نبی لیکن ہر نبی کا علاقہ متعین تھا، افراد متعین تھے، عرصہ متعین تھا۔ اس کے بعد نئی نبوت، نئی کتاب آ گئی، اگلی بھی حق تھی لیکن اپنے وقت میں، پھر عمل نہیں پر ہوگا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نہ کوئی علاقے کی حد رہی، نہ افراد کی حد رہی، نہ وقت کی حد رہی۔ جہاں تک ہے اور جب تک ہے دنیا، وہاں تک کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اور تربیت کا حق کیسے ادا ہوا؟ نبی تو آپ تھے صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات، ساری دنیا کے لیے۔ جزیرہ نما عرب سے آپ باہر تشریف نہیں لے گئے، باقی دنیا کے لیے کیا بنا؟ حیات دنیاوی مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب سے باہر نہیں گئے۔ آپ نے ایسے افراد تیار کیے جنہوں نے وصال نبوی کے 15 سال بعد، ہجرت کے 25 سال بعد اور وصال 10 سال ہجرت کے، وصال نبوی کے 15 سال بعد چین سے افریقہ اور جاپان سے امریکہ تک آپ کی تربیت پہنچا دی۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اس زمانے میں جب سواری گھوڑے خچر گدھے پر تھی، اس زمانے میں جب لوگ پیدل چلا کرتے تھے، وسائل یہ آج کے نہیں تھے، ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی ریڈیو ٹی وی نہیں تھا، کوئی آلات نہیں تھے، سواری تک نہیں تھی، گھوڑا اونٹ ہی سواری تھے۔ اس زمانے میں 15 سالوں میں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ کی تربیت کے ضابطے اور عقیدے اور بنیاد سے لے کر اعمال تک، چین سے لے کر افریقہ تک اور امریکہ سے لے کر جاپان تک یہ دعوت پہنچ چکی تھی، اور آدھے سے زیادہ دنیا اسلامی ریاست کے زیر نگیں ہو چکی تھی جن پر واقعی عملاً اسلام نافذ تھا۔ عہد فاروقی میں اتنی فتوحات ہو چکی تھیں کہ آدھے سے زیادہ دنیا ریاست اسلامی میں شامل ہو گئی تھی، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آخری سالوں میں روک دی تھی فتوحات کے۔ جتنا ہو چکا ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ صرف لوگوں کو فتح نہیں کرنا، ان کے حقوق بھی دینے ہیں، ادا کرنے ہیں، ان کی روزی رزق کا اہتمام کرنا ہے، انہیں انصاف مہیا کرنا ہے، ان کے بچوں کو تعلیم دینی ہے، ان کے بیماروں کا علاج کرنا ہے۔ کتنی مصیبت اپنے سر ڈالو گے؟ یہ جو ہے اسے سنبھالنے دو۔ تو یہ کس کا کمال تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ بہت وسیع موضوع ہے، اس پہ آپ چلتے رہیں تو عمر چاہیے، زندگی پوری لگ جائے پھر بھی موضوع تش نہ رہے گا۔ کون کون سا شعبہ ہے، کون کون سا انسانی حاجات کا رخ ہے، کون کون سی انسانی ضروریات ہیں، ان کی تکمیل کے کون کون سے ذرائع ہیں، انہیں اختیار کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑا پوری ایک آدمی کی زندگی کا تجزیہ کریں تو حیرت ہوتی ہے۔ تو آپ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کی ضروریات کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ پھر ایسی بنیاد رکھنا تربیت کی اور اس پر ایسی ٹھوس دلائل کی عمارت تعمیر کرنا جسے قیامت تک کوئی توڑ نہ سکے، جس کے نصیب اچھے ہوں وہ اس کا اتباع کر سکے اور بد نصیب محروم رہے، لیکن وہ عمارت مٹے نہیں، پرانی نہ ہو، کوئی اینٹ گرے نہیں۔ یہ کیا آسان کام ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی جو بنیاد رکھی۔ آج کل کتنے حالات بدلے، کتنی چیزیں بدلیں، کتنا میڈیا بدلا، کتنے ذرائع اسباب بدلے۔
آج کل تو بندے نے دنیا کا چکر لگانا ہو تو چند گھنٹوں، میرے خیال ہے 5 گھنٹوں میں دنیا کے گرد پھر جاتا ہے، 4-5 گھنٹوں میں۔ تو جس طرح ہم ساتھ کے گاؤں جاتے تھے، آج کل لوگ برطانیہ، امریکہ، میں جا رہا ہوں جی، کل میری برطانیہ تاریخ ہے، کل پچھلے پیر آ جاؤں گا۔ آپ کے ملک کے وکیل برما سے لے کر برطانیہ تک کے مقدمے لیتے ہیں اور یہاں سے جا کر وہاں تاریخیں بھگت کے آ جاتے ہیں۔ تو جب زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے تو 1450 سال پہلے کے بنائے ہوئے اصول تو بڑے مٹھے ہوں گے، سلو ہوں گے، کم رفتار ہوں گے، اس زمانے کے اعتبار سے ہوں گے نہیں، ہر عید کی ہر ضرورت کا ساتھ دیتے۔ تو اس پہ آپ جتنا چلتے جائیں، یہ تو ایک بحر ذخار ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبی کی عظمت کا خود ہی واقف ہے، بندہ اندازہ نہیں کر سکتا، حدود متعین نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم نے توفیق دی، عمر نے وفا کی، تو کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ دیا ہوا جو ہے نبی رحمت بحیثیت مزکی اعظم، کوشش کریں گے کہ اس پہ کچھ لکھا جائے اور اللہ کرے سیرت کی کتاب بن جائے۔ اللہ کریم آپ کو بھی نیک اجر دے اور توفیق دے، سب توفیق اللہ کے پاس ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا، انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔